تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے احکامات نہیں مانو گے، میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے، تو فرمایا کان کھول کے سن لو، میں تمہاری زندگی تلخ کروں گا، میں کروں گا تمہاری زندگی تلخ۔ اور فرمایا ساری دنیا میں جہاں مرضی بھاگ لو، پھر تمہارا سکون بحال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مومن کا سکون اس کے دل کے اندر ہے، اور جو کافر کا سکون ہے وہ جسم کے اوپر ہے صرف۔ اس لیے وہ ظاہری سکون حاصل کرنے کے لیے عیاشیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے کہ میری آنکھوں کو سکون مل جائے، کانوں سے موسیقی سنتا ہے میرے کانوں کو سکون مل جائے، وہ زبان سے غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے زبان کو سکون مل جائے، حالانکہ یہ ساری چیزیں سکون کی نہیں ہیں بلکہ عذاب کو کھینچنے والی ہیں۔ یہ تو عذاب کو کھینچنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے سکون تو میری یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا اطمینان تو میری یاد میں ہے، میری فرما برداری میں ہے، میرے محبوب کی فرما برداری میں ہے، ان چیزوں میں کوئی سکون نہیں ہے۔ اگر تم کافروں کی باغ بہار کو دیکھتے ہو، ان کے ظاہری اسباب کو دیکھتے ہو، تو فرمایا جو ان کے اندر کی بے سکونی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں، کس طرح بے سکون ان کی زندگی ہے، کس طرح اولاد کے ہاتھوں بے سکون ہے، کس طرح وہ اندر سے بے سکون ہے۔ فرمایا کہ ایسے الفاظ ہی نہیں جس کو لفظوں میں بیان کیا جائے، کتنے اندر سے بے سکون ہے۔ اور جو مومن ہے میں اس کا سکون تو ہے ہی دل کے اندر، اس کے دل کے اندر، اور ملے گا کب؟ فرمایا جب یہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا، اس کے محبوب کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اور کافروں کی جو باغ بہار ہے اللہ نے اس کی طرف ہمیں دیکھنے سے بھی منع کیا ہے، اس کی طرف دیکھنے سے بھی، اور ہم تو بھاگتے ہیں ان کے ملکوں میں، ہم تو بھاگتے ہیں وہ باغ بہار ان سے چھین کے لے آئے ہیں، اور بڑے آ کر ہمیں کہتے ہیں جی کافروں پہ بڑا اللہ کا فضل۔ میں نے کہا کافر پہ کوئی خدا کا فضل نہیں، ان پر خدا کا غضب ہی غضب ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرے محبوب کافروں کے باغ بہار کی طرف نہ دیکھنا، یہ تو دنیا کے چند دن کی بہار ہے۔ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی باغ بہار چند دن کے لیے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں تو آپ کے نام ہیں، آپ کے غلاموں کے نام ہیں، یہ تو جنتیوں کے لیے ہیں، اور کافروں کے لیے دنیا کی چند دن کی بہار ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا اگر کسی بندے کو 15 دن کے بعد پھانسی لگنی ہو تو 15 دن پہلے اس کو بڑی عمدہ گاڑی میں سوار کر کے شہر میں پھرایا جائے، اور اس کے باغ بہار تمہیں دکھائے جائیں کہ جناب دیکھو اس کے آرام یہ ہیں، اس کی گاڑیاں یہ ہیں، لیکن 15 دن کے بعد اس نے پھانسی لگ جانا ہے۔ صرف 15 دن کی بہار ہے، جو یہ بہار چاہتا ہے لے لے، لیکن 15 دن کے بعد اس کے ساتھ پھانسی لگے گی۔ فرمایا کوئی تمنا کرے گا؟ بولو بھئی کرے گا کوئی؟ اور توبہ توبہ ایسی بہار پہ لعنت بھیجو، توبہ توبہ جی ایسی چیزوں پہ لعنت بھیجو، 15 دنوں کے بعد پھانسی لگنی ہے۔ فرمایا یہ تو 15 دن یقینی ہے، ان کا تو 15 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو فرمایا ان کی بہاریں اس طرح ہیں، مرنے کے بعد ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کا۔ اور فرمایا جو ایمان والے ہیں اگر دنیا میں تھوڑی بہتی تکلیف ہے کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد ساری بہاریں انہی کے لیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کے حجرہ خاص میں آ گئے۔ حضور نے بلایا، آ کر دیکھا یہاں کوئی سامان راحت نہیں، ایک موٹا سا بسترا ہے جس پہ حضور لیٹے ہوئے، اور اس کے بھی جسم اطہر کے اوپر نشانات ہیں۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ یہ دنیا کے بادشاہ بہاریں لوٹیں اور آپ آخر الزمان پیغمبر خدا کے پیارے، اور آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا ہم اس بات پہ راضی نہیں؟ ان کے لیے دنیا کی چند دن کی بہاریں اور ہمارے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں۔
تو میرے محترم سامعین، ہمیں منع کیا گیا ان کے باغ بہار کی طرف مت دیکھو، ان کے پاس کیا ہے، کیا کچھ ہے، فرمایا نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو اس کے اوپر۔ تو فرمایا تمہارے دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون تمہیں ملے گا۔ دنیا کی تھوڑی بہت اگر تکلیف بھی مل گئی تو فرمایا اس تکلیف پر بھی تمہیں علیحدہ سے اجر ملے گا، علیحدہ سے تمہیں اجر ملے گا اس کے اوپر۔ تو فرمایا یہ کافروں کی چند دن کی بہاریں ہیں، لنفتنہم فیہ، ہم اسی کے اندر ان کو آزمائیں گے۔ ورزق ربک خیر و ابقی، فرمایا آپ کا رزق آپ کے رب کے ہاں بہت عمدہ، اعلیٰ و ابقی، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بات یہاں سے چلی تھی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری فرما برداری سے منہ موڑے گا، میرے محبوب کی فرما برداری سے منہ موڑے گا، فرمایا دنیا کی سب نعمتیں ہوتے ہوئے حق تعالیٰ فرماتے میں ان کا رزق تنگ کر دوں گا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ فرمایا اگر تم نے ان مسائل سے نکلنا ہے، اللہ کے فرما بردار بنو، اس کے محبوب کے فرما بردار بنو، دین کی طرف آؤ، دیندار بنو۔ اگر ایک فرد آئے گا، اللہ فرماتے ہم فرد کو نکال لیں گے، ایک قوم آئے گی ہم اس قوم کو نکال لیں گے، جو جو خدا کا ہوتا جائے گا اللہ فرماتے ان مسائل سے ہم ان کو نکالتے جائیں گے۔ اور اگر مولا کو چھوڑ دیں گے، اللہ کا دروازہ چھوڑ دیں گے تو ان مسائل میں الجھے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان